اس سے بھی آگے کی ہے. وہ حدیث شریف میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور نسبت خطا کی ہو رہی ہے, مطلقاً خطا. ہم نے جب امکان خطا میں آگے خطا اجتہادی کی وضاحت کی تو لوگ بولتے وقت تو مطلقاً تم خطا کہہ رہے تھے, اب تم ساتھ اجتہادی کہہ رہے ہو. تو یہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو بیان کرتے ہوئے نسبت خطا کی مطلقاً کر دی. تو ہے کسی کی ہستی کہ وہ سرکار کی طرف کوئی نسبت کرے کسی عیب کی, کہ کیوں نسبت کی؟ حالانکہ بولا خطا ہے, مراد خطا اجتہادی ہے, بولا خطا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبوت کا ادب کون جانتا ہوگا؟ اب کون سکھلائے گا آ کے لفظ؟ آج یہ ان سے کل پوچھا جا سکتا ہے کہ جس بات سے تم رجوع کروا رہے ہو وہ لفظ کیا تم سارے دین سے حذف کرو گے؟ اور پھر ترجمہ اردو میں کرتے وقت اس ذات نے ترجمہ کیا جن کی ہر روش نبوت کا ادب سکھاتی ہے, مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے. اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ذکر کیا, حدیث مصطفیٰ علیہ السلام, ہم سرکار کی راہوں کے غبار پہ کروڑ بار قربان, کیا حیثیت ہے ہماری, لیکن ہم اس سوچ پر ہیں جو تعلیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دی ہے. ہم آج کے جاہل خطیبوں کے بنائے ہوئے ضابطے دیکھیں یا دربار رسالت کی تعلیمات کو دیکھیں. سیدوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ذات کی تعلیم کیا ہے. ایمان کو دیکھیں, ایران کو نہ دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, ایران کو نہ دیکھیں. مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, لفظ یہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیئۃ, لما اقترف آدم الخطیئۃ, لما اقترف آدم الخطیئۃ. اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں, میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں, اور اس طرح میں سینکڑوں دلیلیں سینکڑوں اماموں کی دکھا سکتا ہوں. اور مقصد یہ نہیں کہ سیدہ پاک کی شان گھٹ ثابت کی جائے, مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں چھپا ہوا رفض آ رہا ہے اس کا رستہ روکا جائے. اعلانیہ تو یہ ہے نا کہ جو بونگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہم مانیں گے, ہم نہیں غیر معصومہ مانگتے, تو یہ اعلانیہ رفض ہے. اور جو کہہ کے کالے مفتی, وہ ایک مخصوص ایکٹر ہے روتے روتے جو کہہ رہا تھا, کہہ کے غیر معصومہ مگر بیان وہ کرے جو شیعوں کا مذہب ہے. تو ترجمہ کیا کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے, کہتے ہیں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا. سارے کان کھولیں اور جن کا جتنا ادب ہے ان کے سامنے میں ہاتھ باندھے درخواست پیش کر رہا ہوں. مجھے وہ جاہل کہیں 1000 بار, مگر سرکار کی حدیث تو مانے. میں جو بولنے والا ہوں میں سید نہیں, میں پیر نہیں, میں عالم بھی پورا نہیں, لیکن حدیث سرکار کی ہے. اور اگر یہ ترجمہ اعلی حضرت کا نہیں تو کوئی اور کر کے دکھائے, کیا کرے گا؟ خطیہ کا ترجمہ کیا کرے گا؟ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہاں امکان خطا نہیں, وقوع خطا ہے. امکان خطا صرف نہیں بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے. وہ گندم کا دانہ کھانا, اس کو خطا کہا, اور ساتھ اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے. جو آج کہتے ہیں کہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو ساتھ اجتہادی کی قید نہیں لگائی اور تم اب اجتہادی کی قید لگا رہے ہو, یا تم جب بول رہے تھے تو اس وقت تم ساتھ اجتہادی نہیں تھا. تو میں ان سب
کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور انہیں درخواست یہ کرتا ہوں کہ کان ذرا کھولو اور صفحہ نمبر آنکھیں کھول کے، کان کھول کے میری آواز سن لو، آنکھیں کھول کے اپنے پاس فتاوی رضویہ شریف جو پڑھا ہے 186 صفحہ 30ویں جلد کا پڑھ لو اور پھر سوچو کہ تم جو آج ضد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو، اگر کائنات کے کسی بندے نے یہ حدیث تمہارے سامنے رکھ دی کہ اب یہاں رجوع کروانا ہے، تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے لیے یہ کوئی لفظ بولے؟ یہ جو تم کہتے ہو یہ آداب اہل بیت نہیں، جو سرکار کہتے ہیں وہ آداب اہل بیت ہیں، کیونکہ ان سے پہلے آداب نبوت ہیں۔ لما اقترف آدم الخطیئۃ، ترجمہ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطا کا ارتکاب کیا، خطا کا نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، کس چیز کی خطا کی؟ امکان کی نہیں، وقوع کی۔ خطا اجتہادی کی، مراد اجتہادی ہے، لفظ خطا کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ بتائیں میرا جرم کیا ہے؟ کیا یہ بدلوانا چاہتے ہیں؟ یہ توہین کا کیا کروڑواں حصہ بھی ہے اس میں؟